ناظرین، اس خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور ہدایت ٹی وی پر جو بھی دن ہے اس کی مناسبت سے آپ خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 8 شوال ہے، یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے آپ یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل علامہ عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں بھی ایک خصوصی پروگرام کیا جائے گا 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک، اور پھر جو ایک سلسلہ ہے کرنٹ افیئرز پروگرام جو غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر اس سے پہلے بھی آپ پروگرامز لگاتار دیکھ رہے ہیں، پھر جمعرات کو بھی 4 سے 6 بجے ہدایت ٹی وی پر ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کچھ مزید اس احتجاج کو کس انداز میں مؤثر کیا جائے آپ بھی اپنی تجاویز دے رہے ہیں۔ مزید آپ کالز کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبرز آ گئے، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں جتنی دیر میں آپ کال کریں۔ علامہ صاحب، اظہر صاحب نے تو کہا بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں جو ہم عموماً کرتے رہتے ہیں۔ علی جان شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان باتوں کے بعد اور بھی کیا کریں کہ احتجاج جو ہے اس کو کیسے آگے لے کے جائیں، اور جو اویئرنیس ہے جو شیعہ طبقات ہیں اس سے بڑھ کے دیگر لوگوں تک بھی پہنچے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ تو ہو رہی ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مدارج ہیں، جی، اور احتجاج کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں مسلسل لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے رہنا یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ ہم اس ذمہ داری کو اور زیادہ بہتر انداز سے، مربوط انداز سے اس کو کر سکتے ہیں۔ البتہ جو علی جان صاحب نے آخر پہ ایک جملہ کہا، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اہل بیت امن کا مذہب ہے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جس نے حقیقی معنوں میں اسلام کی حقیقی تصویر جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ہمارا طرز عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اسلام اور شیعت جو ہے اس کو نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ جو کردار آل محمد ہے وہی لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اپنے دفاع کا پوری طرح سے ہمیں اختیار ہے، ہمارا حق ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اقدام کریں، محمد و آل محمد نے اس بات کی ہمیں اجازت اس طرح سے نہیں دی، اور ہمارے علماء جو ہیں ان کا بھی کسی طرح سے اس طرح کا فتویٰ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن جو مطلب پاکستان کے حوالے سے یا دنیا پہ جہاں کہیں بھی وہ جو ہماری قبریں تیار کر رہے ہیں یا ہماری قبریں بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے بچنے کے لیے ہماری پوری قوم کو دفاعی پوزیشن جو ہے اس کو پورے انداز سے کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، میں یہ ضرور عرض کروں گا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، ان مجالس کا، مومنین کا، اور وہ لوگ کہ جو وہاں پہ جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کا بندوبست جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ حفاظت کرنے کی ذمہ داری، حفاظت کا بندوبست کرنے کی، فرض کریں کہ مجالس ہو رہی ہیں اور وہ گیٹس جو لگائے جاتے ہیں جن سے آگے گزر کے پتہ چل جاتا ہے، وہ مجالس میں اسکینر جو ہیں وہ ہونے چاہیے، وہاں پہ وہ گیٹ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اہم شخصیات ہیں اور وہ از خود نہیں کر سکتے، از خود وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وسائل کم ہیں، تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ حفاظتی طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ یقینی طور پہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن باقی کسی اور حوالے سے ہمیں مذہب جو ہے وہ اجازت دفاع بہترین کریں۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال تھی اعجاز صاحب کے، علامہ صاحب، اور وہی جو ایک امت مسلمہ کے جو قیادت ہے، لیڈرز ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ابھی تک خاموشی کی، خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور عرب ممالک کے جو رہنما ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں، سوائے شیعوں کے کوئی بھی قیادت آگے نہیں آ رہی۔ اس پر آپ کیا کہیں؟ اس میں دیکھیں جو مڈل ایسٹ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور بالخصوص آج کل یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی اس وقت جو عالم اسلام کے لیے مشکل ہے وہ کرپٹ لیڈرشپ کی ہے۔ عوام تو فداکاری ہے، عوام کا کام تو ایثار اور قربانی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کرپٹ لیڈرشپ ہے اس وقت سب سے بڑا المیہ عالم اسلام کے لیے۔ ہمارے 57 جو ہیں ممالک ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہے ہماری، وہ سب چیزوں کو داؤ پہ لگا دیں گے، سب چیزوں کو، اور یہی چیز ہے اس وقت جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اس وقت جو بالخصوص یہاں ہم ویسٹ میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے اور یورپین جو ممالک ہیں، انہیں بھی تھوڑا سے عقل کی طرف جانا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ لوگ اب برداشت نہیں کرتے، بلکہ ڈبل کیا ملٹی سٹینڈرڈ ہیں اس وقت. آپ اگر مثلا کسی جگہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہاں جی او جی ادھر تو جڑا ہے نا او افغانستان القاعدہ ہے، ٹھیک ہے جو تھے. اچھا وہی جو ہیں لوگ اگر شام میں آ کر آتے ہیں شکلیں بدل کو، ان کی سپورٹ کی جاتی ہے، وہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے، یہاں پہ ان کی سپورٹ کی جاتی ہے. اب کال لینا پھر میں بات کرتا ہوں. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میرا نام محسن ہے. جی محسن صاحب آپ کو سلام ہو. مہربانی. آپ وعلیکم کے السلام. سب عالموں کو سلام ہو. یزدانی صاحب کو سلام ہو. بہت شکریہ. اور دوسری بات یزدانی صاحب آج کل کوئی پروگرام نہیں کر رہے خاص. اچھا ریکویسٹ ہے کہ وہ کریں. یہ عدیل صاحب کو ریکویسٹ کریں میرے ٹائم ذرا کریں، میں پروگرام کر رہا ہوں. آج بھی انہی کا پروگرام لیکن ٹائم جو ہے وہ انہوں نے مجھے دن کو دے دیا. یہ عدیل صاحب سے درخواست کریں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی جی پلیز. آپ یہ پورے پروگرام کر چکے ہیں جنت البقیع کے بارے میں اور دوسرے مقامات کے بارے میں. جی کیا وجوہات ہے کہ آپ کی بات جی جو ڈیسیجن بنانے والے لوگ ہیں ان تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ ٹھیک اس ہے. کے اوپر گفتگو کی جو ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں جی وہ جیسے کسی اور نے بھی کہا تھا وہ آج کل بہت مصروف ہیں چندہ مانگنے میں، تو وہ تو کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے تو جی. آپ کی بات کیوں نہیں پہنچ رہی، اس کے اوپر تھوڑا کیجیے. چلیں بہت شکریہ محسن صاحب. اور انڈیا سے کالر ہمارے صادق بھائی شاید ہولڈ پہ ہیں، تو اگر ان سے بھی ہم بات کر پائیں. چلے گئے غالباً. چلیں آپ کا بہرحال جو بھی ایک احتجاج تھا، اگر آپ دوبارہ آنا چاہیں ابھی 20 منٹ ہیں آپ کر سکتے ہیں. تو جی علامہ صاحب وہ جو ہم یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے نا وہ سٹینڈرڈ جو ہے نا مختلف، جی اور وہ سٹینڈرڈ انٹرسٹ اور ذخائر پہ قبضہ کرنے کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے. اس وقت ادھر سے کہتے ہیں کہ ہاں جی وہاں چونکہ ہم گئے ہیں، چونکہ ڈیموکریسی نہیں تھی، تو قطر میں ڈیموکریسی ہے، ادھر سعودیہ میں ڈیموکریسی ہے، یا جو دوسرے ہیں وہ بات یہ کیا ہے. اس کو جو ہے نا وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ، اور کل یہ نفرت کریں گے ان لوگوں سے. انہیں چاہیے کہ اپنا جو ایک شستہ اور پختہ جس کو کہا جائے ایک خاص ایک نظریہ رکھیں. ورنہ لوگ اس وقت 21 سینچری میں ہیں، اس وقت میڈیا کا دور ہے، اس وقت سپیڈ کا دور ہے، جو ایٹم بم سے اوپر چلا گیا معاملہ. اس وجہ سے یہ جو ریالی ہے نا، ریالی یہ بہت، یہ کوئی اتنے جلدی تک ان کی وہ نہیں ہے، جلدی ختم ہونے والے ہیں یہ لوگ. ان کی جو فائلیں ہیں یہ بھی اوپر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جی ان کو ایک یہ تو چند دنوں کے سلسلہ ہے. جب یہ حالات بگڑتے ہیں یا حالات جب اس رخ اختیار کرتے ہیں، یہ شاہ ایران سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، حسنی مبارک سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، قذافی سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، یہ صدام سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. یہ انہیں جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور خدا را اس وقت یہ جو قتل عام کے پیچھے یہ جو اس وقت ریالیوں کا حال ہے کہ جس میں لاکھوں لوگوں کا خون ان کی قمیضوں کے اوپر جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں ان کے حالات یہ کیا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو کرپٹ قسم کے، یہ جو وحشتناک قسم کے اس وقت آپ لیڈر دیکھ رہے ہیں کہ جو مہرے بنے ہوئے ہیں اور مختلف یاروں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، انہیں یہ سب سے بڑی مشکل ہے عالم اسلام کی. میں اگر ایک جملے میں کہوں، اس وقت جو عالم اسلام کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل بنی ہوئی ہے یہ کرپٹ لیڈرشپ ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ کے سوالات بھی آئے، آپ کے ریمارکس بھی آئے. محسن صاحب نے آپ ایک دو پروگرامز کی کمی، خیر آپ خود بھی ٹورز پہ رہتے، سارا ملبہ ہدایت ٹی وی پہ آپ نے ڈال دیا کہ جو خود آپ میسر کم آتے ہیں ہمیں، تو 50-50 ہے. وہ بھی بات ہے. اصل میں میرے پروگرام کے حوالے سے ایک پروگرام میرا 7 بجے ہے، اور ایک کی درخواست کیا آج بھی کہ اسے 7 بجے رہنے دے، وہ پہلے لے گئے ہیں. اچھا، تو وہ ایک پروگرام دن کو ہوتا ہے، وہ بھی ذرا پہلے ہو جاتا ہے. تو پروگرام تو میرے اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے. اچھا، ٹائمنگ کا ذرا مسئلہ ہے. چلیں انشاءاللہ وہ لوگوں کو تو اویئرنیس آئے گی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، بات کیجیے. السلام علیکم. یہ پروگرام میں بات کریں. جی آپ پروگرام میں آ چکے ہیں محترم، اپنا نام بتائیں گے؟ بس یہ کہ میں نیاز بول رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا جی، دیکھیے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. بہت جلد ڈاؤن فال ہوگا. 30-50-100 سال کوئی زندگی میں قوموں کی بڑی چیز نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز قابل اعتراض ہے، وہ شاہ ایران کی بات کی تھی، بہت طاقتور تھا لیکن اس کا
डाउन फॉल इस वजह से हुआ कि उसने ऑयल एम्बार्गो में भुट्टो के साथ शाह फैसल के साथ मिलकर काम किया था, वरना लोग यूं ही तुर्की और फ्रांस जो है किसी को पनाह नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नियाज साहब आपकी कॉल का। एक और कॉलर, शायद उनकी कॉल यहाँ से ड्रॉप हुई, आप दोबारा आइए। जो भी लोग कॉल्स मिला रहे हैं आपके लिए अभी वक्त है, और नियाज साहब का कहना है कि बहुत जल्द जुल्म ख़त्म होगा। मोहसिन साहब, कलाम साहब, एक अगला जो हिस्सा था सवाल का कि फ़ैसला साजों तक हमारी आवाज़ कैसे पहुँचे, कि जो लोग फ़ैसले करते हैं कि ये लाए अमल अपनाना है कि इससे मुसलमानों की जो मुश्किलात हैं वो कम हों, तो कैसा हो कि हम यहाँ या तो फ़ैसला साजों तक हम खुद इस काबिल हो जाएं कि हम खुद ही फ़ैसले करें, या जो लोग ऊपर बैठे हम तक कैसे? वाहिद रास्ता एहतजाज ही है। एहतजाज को जितना मरबूत किया जाए, इसमें मैं समझता हूँ कि बरादरान अहले सुन्नत जो हैं ये मज़ारात को मानने वाले, मज़ारात की कदर अज़मत को जानने वाले, मज़ारात का एहतराम करने वाले जो हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है राना आजम। जी राना साहब। जी 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 राना साहब बात कर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने उलमा साहब को सलाम अर्ज करता हूँ। जी जानी साहब दूसरे साहब बैठे हैं जी। वो मैं अर्ज करना चाहता था कि पंजाबी में एक बात थी कि कोई मेहमान गया था किसी के पास, बहुत गर्मी थी, तो उसने कहा कि यार मैं बहुत गर्मी, मुझे पानी पिलाओ। तो वो कहते यार ठहर जरा बंदा आने दे फिर पानी पिलाना। ठीक है। तो वो कहने लगा कि यार आज तू ही बंदा बन जा, मैंने आज प्यास बहुत लगी है। तो मैं यार कर नहीं सकता हूँ कि आप लोग ही बंदा बन जाए। ये लीडरशिप की बात कर रहे थे युदानी साहब, दूसरे साहब बैठिए, आप लोग ही लीडर बन जाए और पाकिस्तान गुलमा को साथ मिलाएं और जहाद का ऐलान करें। हमारी जो सियासी लीडरशिप है ये करप्ट है, ये पैसे के पुजारी हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं करना, ना मुल्क के लिए करना, ना आदमी इस्लाम के लिए करना है। तो खुदा आप उलमा हजरात ये मस्जिदों और इमाम बारगों को राह बहाने ना बनाए, आप बाहर निकले। बाहर निकले को तो ये लोहा बहुत गर्म है, इसे चोट मारने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राना साहब ग्लासगो से आपकी कॉल का। जी, एक तो एहतजाज की जैसे बात होगी, मोहसिन साहब ने कहा, आपने फरमाया कि एहतजाज मौसर होना चाहिए, करते रहना चाहिए। एक कि हम खुद ही जो हैं, आप लोगों को जो एक लोग आपकी बात सुनते हैं हर जगह हर अंदाज में, दीन की बात सुनते हैं, तो फिर दुनिया के मुतालिक भी जो कुछ इस किस्म के हालात हैं वो आप ही से उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो क्या फरमाएंगे? मैं समझता हूँ जो कह रहे थे बात, मैं इसको इस हवाले से भी अर्ज़ करूँगा कि ख़ास्ता व नाखास्ता जी, हमसे ऊपर बुज़ुर्गान जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे मज़हब के भी और बाकी मज़ाहिब के भी बड़े बड़े उलमा जो हैं वो मौजूद हैं। जहाँ तक मसला ये है कि हिदायत टीवी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं, हम लोगों तक मालूमात जो है वो मीडिया यही कर सकता है, मीडिया जो है वो बुनियादी तौर पे यही कर सकता है। वो लीडिंग रोल जो है वो अदा करने के लिए पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ऐसे उलमा, ऐसे बुज़ुर्गान मौजूद हैं कि मैं समझता हूँ कि जो हमसे ऊपर हैं उनको इस बात की तरफ उनकी तवज्जो है भी। वही बात है कि थोड़ा सा मरबूत करने की ज़रूरत है, और उस मरबूत करने के हवाले से यकीनन हम भी जो है वो किरदार अदा करेंगे कि उन बुज़ुर्गान को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया जाए। हमारे यहाँ पे जमात है मजलिस उलमाए शिया, उसने पहले भी इस हवाले से काम किया और लोगों बुज़ुर्गान के साथ राब्ते में वो रहे। हम ये राब्ते का काम जो है वो यकीनी तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे मीडिया की बात हो रही है, आज पूरा दिन आपने न्यूज़ चैनल्स भी देखे होंगे, दीगर चैनल्स भी देखे होंगे, लेकिन किसी भी जगह पर आपने एक हेडलाइन पे, वैसे तो हम सुनते हैं कि फ़लाँ एक्टर की आज बरसी है या उसकी सालगिरह है, ये हो गया, लेकिन जन्नतुल बकी से मुतालिक एक हेडलाइन में किसी ने भी कोई शय सुर्खी में ये बात तक ही नहीं पहुँचाई। सवाए हिदायत टीवी ने ये आप तक खुसूसी प्रोग्राम्स पहुँचाए हैं, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह देखा देखी शायद दीगर लोगों को भी कुछ अवेयरनेस आए। तो रामा साहब, आखिर में कुछ हमारा बिल्कुल 2-2 मिनट में दोबारा बात को समअप करते हैं कि किस अंदाज में फिर हमारे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मसला ये है कि देखें कि ऐसा नहीं है, लीडरशिप का कोई बुरान नहीं है। ठीक है, बात ये होती है कि लोगों का तवज्जो मतवज्जे होना।
بالکل صحیح. مجھے یاد یعنی سوری آپ کی قطع کلامی کہ آپ کی طرف سے کالز بعض اوقات کوئٹہ جو کلنگ ہوئی ہے آواز دی گئی ہے، شیعہ علماء کونسل یا مجلس علماء شیعہ نے بلایا ہے، لیکن وہاں پر اگر کیمرہ لے کے جائیں تو پھر پتہ چل جائے کہ سوائے 12-14 لوگوں کے لوگ کم وہاں پر آتے ہیں. ہم اعتراض کر دیتے کہ لیڈر نہیں ہے. میں یہاں پر مجھے مرحوم آیت اللہ عادی مرفت صاحب خدا ان کے نگری کی رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ایک موضوع ہو رہا تھا، سوالات جوابات تھے کہ امام کب تشریف لائیں گے. مختلف حدیثیں ہیں کہ ایسے حالات ہوں گے یہ وہ، تو انہوں نے اس کا سم اپ کرتے ہوئے اپنا ایک نچوڑ بیان کیا، واقعی جو میرے دل میں بیٹھ گیا. تو ہر جگہ بہت ساری جگہوں پر مجھے وہ کام آتا ہے ان کا وہ جملہ. انہوں نے فرمایا کہ جب دنیا یا یوں کہیے کہ انسانیت ذہنی طور پر ان کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بہت لیڈر بھیجے ہیں جن کو تنہا چھوڑا گیا، ٹھیک ہے نا جی، بڑے بڑے ٹاپ معصوم جہاں اس امت کے درمیان لیڈر رہے تو لیڈرشپ کی کوئی کمی رہی نہیں. لیکن کمی کس چیز کی رہی ہے کہ امت ادھر ادھر کے جو ہے وہ ڈونگوسلے ڈنگاسلے لوگ قوم کسی بھی مکتب کے ہیں. آپ پاکستان کا ہی حال دیکھ لیں، میں سوری ٹو سے علماء کی کتنی بات مانتے ہیں. بات وہی ایک سیاستدان کی بات ہے کہ بڑے پیر تھے، جب الیکشن آتا تھا کہتے جی کہ سائیں آپ کے لیے سر بھی قربان ہے لیکن ووٹ جو ہے وہ فلاں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو جو چیزیں مؤثر ہوتی ہے کس حد تک دو طرفہ مسائل ہیں، علماء کی طرف سے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا پاس میں ظاہر ہے دونوں طرف ہو سکتے ہیں، لیکن آیا پبلک جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہے کہ آیا ان کے لیے کوئی لیڈ کرنے والا آئے. مثلا ہمارے پاس شہید عارف حسین حسینی جیسی لیڈرشپ آئی جنہوں نے مختصر وقت میں واقعاً اس جوانی کے عالم میں شباب میں کیا رول ادا کیا. اسی طرح مفتی جعفر جیسی، علامہ مفتی جعفر جیسی ایک عظیم قیادت رہی. اب بھی حالات کے تحت ایک عام آدمی تو یہ سوچے گا جی ہاں جی جس طرح بھی باتیں کہ بندوق اٹھا لیں جواب دیں، نہیں، بڑے سینسٹیو حالات ہوتے ہیں. بزرگ جو علماء کرام جس طرح قبلہ یزدانی صاحب نے فرمایا وہ دیکھتے ہیں ہر جگہ پر تیر و تفنگ سے کام نہیں چلتا، ایک بھی غلطی آپ کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. لہٰذا جو بزرگان ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے، وہ کرتے ہیں. آپ یہ ہم صرف میڈیا جس طرح یہ رول ادا کر سکتا ہے کہ جو پبلک میں اویئرنیس وہ اجاگر ہو. ہم صرف مثلا مکتب تشیع کو نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو آج جیسے دن کی مناسبت سے ہم ایڈریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں ان حقیقی جو خائن ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں کہ خائن کون ہے. اور ان مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ سب عام پبلک، یقین جانے آخری میرا جملہ ہے، اگر امت مسلمہ کے فرد اگر ان خائنوں کو پہچان لے اور مخلصین کی پہچان بھی رکھے تو کوئی کرپٹ سیاستدان جو ہے ان پہ اوپر نہ ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں نہ سو کالڈ جمہوریت کی صورت میں ان کے اوپر حکمرانی نہیں کرے گا اور ان کی تقدیروں کے فیصلے نہیں کر پائے گا. جی راز صاحب آخر میں کچھ آپ. صحیح بخاری شریف معتبر کتاب ہے ملت اسلامیہ کے درمیان، اس میں ایک حدیث ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ میرا حرم ہے اور اس حرم میں کی حدود میں نہ کسی درخت کو کاٹا جائے اور نہ کسی قسم کا ظلم اور زیادتی کی جائے. جو بندہ حدود حرم میں یعنی مدینہ کی حدود حرم میں ظلم کرے گا، جنایت کرے گا، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس پہ انسانوں کی بھی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے. پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ لعنت ہے جنایت کرنے والوں پر، ظلم کرنے والوں پہ. باقی ظلم کو چھوڑیے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مقدس مزارات تھے ان پہ ظلم کرنے والا، امہات المومنین کے مزارات پہ ظلم کرنے والا، اہل بیت رسول پہ کے مزارات پہ ظلم کرنے والا یقیناً خدا کی لعنت کا، ملائکہ کی لعنت کا، انسانوں کی لعنت کا یقینی طور پہ حقدار ہے. ملت اسلامیہ کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور متوجہ کرنا چاہیے. جب پوری ملت اسلامیہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے ظلم و زیادتی کی طرف متوجہ ہو جائے گی، جب انہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ یہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور وہاں پہ مطلب ہمیں سلام کرنے کی بھی اجازت جو ہے وہ آزادی سے موجود نہیں ہے،
ہم جنت البقی کے جو آپ نے وقت دکھائی، اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا جانتی ہے، وہاں پہ مطلب پتھر، ایک ایک پتھر جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، یہ جناب امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے، یہ مطلب فلاں کی قبر ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی قبریں ہیں۔ اتنا ظلم اور زیادتی جو حکمران کر رہے ہیں، یقیناً جب اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایک وقت تک ڈھیل دی گئی ہے، یقیناً وہ ڈھیل کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ان کو جو ہے اس بات کا ضرور جو ہے ان کو مزہ جو ہے وہ چکھنا پڑے گا قبل اس کے کہ ان سے حساب لیا جائے۔ انہیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو اس کے عقیدے اور مذہب کے مطابق اس کو زندگی گزارنے دینا چاہیے، حج اور زیارت کرنی دینے چاہیے۔ یہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، اس پہ دوسروں کو مجبور نہ کریں۔ جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آخری۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک گریٹر جو ہے نا وہ الائنس کی ضرورت ہے۔ مکہ اور مدینہ ان طاغوتوں کا جو ہے نا وہ ان پہ تسلط نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس گریٹر الائنس کے تحت ہر مسلمان کا شہر ہے مدینہ، ہر مسلمان کا شہر ہے مکہ، اور اس سلسلے میں ان کے جو چنگل ہے، ان کے اس جہاں پہ زائنسٹ کی بالادستی ہو رہی ہے، وہاں سے نکال کے اس میں ایک عالمی سطح کی جو مسلمانوں کی کمیٹی ہے وہ بنا کر، تاکہ یہ اس کے جتنے اختیارات ہیں مکہ کے ہیں یا مدینہ کے، وہ ان کے سپورٹ کیے جائیں۔ ان کے ہاتھ سے آپ خیر کی جو ہے نا وہ توقع نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں جہاں پہ انہوں نے یہ جو بے حرمتی کرنے والے ہیں، توہین اور اہانت کرنے والے ہیں، مزاروں کو گرانے والے ہیں، نہ جن کے ہاں اصحاب کرام کی کوئی عزت اور بھرم، اور نہ ازواج کے حرمہائے رسول خدا کے سلسلے میں ان کی کوئی، وہ یہ کیا تحفظ وہاں پہ کریں گے، یہ کیا خدمت کریں گے؟ اس سلسلے میں مسلمانوں کو یہ تب ہی ممکن ہے، یہ کام تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم سارے آپس میں متحد ہوں گے۔ اور میری جو یہاں پہ اپنے جو مسلمان اپنے ٹی وی چینلز ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست اس وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ٹی وی چینلز کے جو سرکردہ حضرات ہیں، کم از کم اور کچھ نہیں، تھوڑا سا اسپیئر ٹائم نکالیں، آج نہیں تو کل، یعنی ضروری اپنا 1 گھنٹہ ضرور نکال کے اس سلسلے میں کہ جو یوم انہدام جنت البقیع ہے، تھوڑی سی اویئرنیس جو ہے نا اپنے برادران کو دے دیں۔ اویئرنیس کا ٹائم ہے، آگاہی کا ٹائم ہے، انشاءاللہ العزیز سارے مل کر ایک ہی کاز ہے اسلام، کہ وہ جو اقبال نے بھی کہا ہے کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات کہ ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ بہترین جی، بہت اچھی بات ناظرین، بہت اچھے نوٹ پہ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ آج کا بہت ہی ایک اہم پروگرام یوم انہدام جنت البقیع، لیکن وہی بات کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جتنا بڑا ایک دکھ ہے، جتنا بڑا سانیہ ہے، یہ پروگرامز کرنے سے یا محض چند جلوس نکال لینے سے یہ حل نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کے انداز سے آئے، اور کوشش ہوگی ہدایت ٹی وی پر آپ کے لیے یہ اس قسم کی اویئرنیس کا اہتمام وہ ہوتا رہے۔ آخر میں ایک بار پھر علماء کرام کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ جن خواتین حضرات نے کالز کی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔